خطبہ نمبر 27۔ جو اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ معاویہ کے لشکر نے انبار پر حملہ کر دیا ہے، اس خطبے میں جہاد کی فضیلت کا ذکر کر کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا گیا ہے اور اپنی جنگی مہارت کا تذکرہ کر کے نافرمانی کی ذمہ داری لشکر والوں پر ڈالی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل۔ اما بعد، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے پروردگار نے اپنے مخصوص اولیاء کے لیے کھولا ہے۔ یہ تقوی کا لباس اور اللہ کی محفوظ و مستحکم زرہ اور مضبوط سپر ہے۔ جس نے اعراض کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا اسے اللہ ذلت کا لباس پہنا دے گا۔ وشمله البلاء وديث بالصغار والقماء وضرب على قلبه بالإسهاب وأذيل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخاسف ومنع النصف، اور اس پر مصیبت حاوی ہو جائے گی اور اسے ذلت و خواری کے ساتھ ٹھکرا دیا جائے گا اور اس کے دل پر غفلت کا پردہ ڈال دیا جائے گا، اور جہاد کو ضائع کرنے کی بنا پر حق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اسے ذلت برداشت کرنا پڑے گی اور وہ انصاف سے محروم ہو جائے گا۔ ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في أقر دارهم إلا ذلوا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تم لوگوں کو اس قوم سے جہاد کے لیے دن میں پکارا اور رات میں آواز دی، خفیہ طریقے سے دعوت دی اور علل اعلان آمادہ کیا، اور برابر سمجھایا کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے تم میدان میں نکل آؤ کہ خدا کی قسم جس قوم سے اس کے گھر کے اندر جنگ کی جاتی ہے اس کا حصہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان، وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري۔ لیکن تم نے ٹال مٹول کیا اور سستی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ تم پر مسلسل حملے شروع ہو گئے اور تمہارے علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ دیکھو، یہ بنی غامد کے آدمی یعنی سفیان ابن عوف کی فوج انبار میں داخل ہو گئی ہے اور اس نے حسان بن حسان بکری کو قتل کر دیا ہے۔ وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورؤوسها، اور تمہارے سپاہیوں کو ان کے مراکز سے نکال باہر کر دیا ہے، اور مجھے تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ دشمن کا ایک ایک سپاہی مسلمان یا مسلمانوں کے معاہدے میں رہنے والی عورت کے پاس وارد ہوتا تھا، اور اس کے پیروں کے کڑے، ہاتھ کے کنگن، گلے کے گلوبند اور کان کے گوشوارے اتار لیتا تھا۔ ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا غافرين، ما نال رجلا منهم كلم ولا أريغ لهم دم، فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما۔ اور وہ سوائے انا للہ پڑھنے اور رحم و کرم کی درخواست کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور وہ سارا ساز و سامان لے کر چلا جاتا تھا، نہ کوئی زخم کھاتا تھا اور نہ کسی طرح کا خون بہتا تھا۔ اس صورتحال کے بعد
اگر کوئی مرد مسلمان صدمے سے مر بھی جائے تو قابل ملامت نہیں ہے۔ بل كان به عندي جديرا فيا عجبا عجبا والله يميت القلب ويجلب هم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم۔ بلکہ میرے نزدیک حق بجانب ہے۔ کس قدر حیرت انگیز اور تعجب خیز صورتحال ہے۔ خدا کی قسم، یہ بات دل کو مردہ بنا دینے والی اور ہم و غم کو سمیٹنے والی ہے کہ یہ لوگ اپنے باطل پر مجتمع اور متحد ہیں اور تم اپنے حق پر بھی متحد نہیں ہو۔ فقبحا لكم وترحا حين سرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون۔ تمہارا برا ہو، کیا افسوسناک حال ہے تمہارا کہ تم تیر اندازوں کا مستقل نشانہ بن گئے ہو۔ تم پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم حملہ نہیں کرتے ہو، تم سے جنگ کی جا رہی ہے اور تم باہر نہیں نکلتے ہو۔ لوگ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں اور تم اس صورتحال سے خوش ہو۔ فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمارة الغيب أمهلنا يسبخ عنا الحر وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء۔ میں تمہیں گرمی میں جہاد کے لیے نکلنے کی دعوت دیتا ہوں تو کہتے ہو کہ شدید گرمی ہے، تھوڑی مہلت دیجئے کہ گرمی گزر جائے، اس کے بعد سردی میں بلاتا ہوں۔ قلتم هذه سبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد كل هذا فرارا من الحر والقر فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر۔ تو کہتے ہو کہ سخت جاڑا پڑ رہا ہے، ذرا ٹھہر جائیے کہ سردی ختم ہو جائے، حالانکہ یہ سب جنگ سے فرار کرنے کے بہانے ہیں، ورنہ جو قوم سردی اور گرمی سے فرار کرتی ہو وہ تلواروں سے کس قدر فرار کرے گی۔ یا اشباہ الرجال ولا رجال حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال لوددت انی لم ارکم ولم اعرفکم معرفہ واللہ جرت ندما واعقبت صدما۔ اے مردوں کی شکل و صورت والو اور واقعاً نامردو، تمہاری فکر بچوں جیسی اور تمہاری عقلیں حجلہ نشین عورتوں جیسی ہیں۔ میری دلی خواہش تھی کہ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا اور تم سے متعارف نہ ہوتا، جس کا نتیجہ صرف ندامت اور رنج و افسوس ہے۔ قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرأتموني نغب التهام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان۔ اللہ تمہیں غارت کر دے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو رنج و غم سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے ہر سانس میں ہم و غم کے گھونٹ پلائے ہیں اور اپنی نافرمانی اور سرکشی سے میری رائے کو بھی بیکار و بے اثر بنا دیا ہے۔ حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب لله أبوهم وهل أحد منهم أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني۔ یہاں تک کہ اب قریش والے یہ کہنے لگے ہیں کہ فرزند ابو طالب بہادر تو ہیں لیکن انہیں فنون جنگ کا علم نہیں ہے۔ اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں کوئی بھی ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کا تجربہ رکھتا ہو اور مجھ سے پہلے سے کوئی مقام رکھتا ہو؟ لقد نهضت فيها وما بلغت 20 وها أنا ذا قد درفت على 60 ولكن لا رأي لمن لا يطاع۔ میں نے جہاد کے لیے اس وقت قیام کیا جب میری عمر 20 سال بھی نہیں تھی اور اب تو 60 سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن کیا کیا جائے، جس کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے
اس کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی ہے۔